من وللجہال مال، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ باغباں جیسے ضروری ہے گلستاں کے لیے، علم ایسا ہی ضروری ہے ہر انسان کے لیے۔ علم کمزور کو بلوان بنا دیتا ہے، علم حیوان کو انسان بنا دیتا ہے۔ اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے عزیزم حافظ محمد معروف صاحب سلمہ، کہ انہوں نے وہ مقدس کلام جو اللہ پاک نے آخری کتاب بنا کر کے اپنا کلام آخری پیغمبر پر نازل کیا، اسی مقدس کلام کو انہوں نے اپنے سینے میں حفظ کر کے اتار لیا ہے۔ اسی سے متعلق میں نے قرآن پاک کی آیت بھی تلاوت کی ہے اور حدیث پاک بھی پڑھی ہے۔ چند لمحوں کے لیے اسی سے متعلق آپ سے گفتگو کروں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حق باتوں کو بیان کرنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھ سے بیشتر بہترین انداز اور آواز میں ہمارے پرانے ساتھی علی جناب حافظ محمد حسن صاحب جو گجرات سے آئے ہیں اور یہی حفظ کیا تھا، سب آپ جانتے ہیں۔ کیا ہی بہترین انداز اور آواز میں آپ نے نعت و منقبت کو سماعت کیا، اور ان کے ساتھ ان کے دوسرے ساتھی بھی ہیں۔ بہت کچھ بیان ہو بھی گیا اور آپ نے سن بھی لیا، وقت بھی کافی ہو گیا ہے۔ میں بھی آپ کی خدمت میں چند لمحوں کے لیے حاضر ہوں۔ اس میں یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ہمارے بہت بڑے کرم فرما، ہمارے مشفق، ہمیں یہاں تک پہنچانے والے حافظ و قاری مولانا عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت کرم رہا، بہت دعاؤں سے نوازا، ہر موڑ پہ انہوں نے ساتھ دیا۔ ان کا بہت بڑا ہمارے ساتھ میں کرم فرمانا ہے۔ ہمارے والدین کی محنتیں، مشقتیں، ان کا صبر، ان کا استقلال، ان کی دعائیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں کہ آج ہم اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے آپ سے اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان پہنچانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ نہ کیا ہماری وسعت اور کیا ہماری اوقات۔ بہت سے ہم سے بڑے جنہوں نے دیکھا، بڑی مددیں کی، بڑی دعائیں کی، بڑی پریشانی کی زندگی میں یہاں تک قدم پہنچائے، یہ سب جانتے ہیں۔ یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ پاک نے اس مقام سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ قاری نعیم اختر صاحب کا بھی بہت بڑا کرم ہے کہ انہوں نے بہت ساتھ دیا۔ گاؤں میں کتنے ہیں ایسے بڑے پیار سے، محبت سے
یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ بچہ پڑھ جائے. ان کی دعاؤں کا نتیجہ سبھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ ہمارے والدین کی دعائیں. اللہ پاک ان کی قبر کو منور فرمائے. آمین. اور جتنے بھی ہمارے اس لاڑپور سیمرا اور نبی گنج کے دنیا سے چلے گئے ایمان کے ساتھ، مدرسہ نور العلوم کے جتنے بھی معاونین، منتظمین، پڑھانے والے، اس سے محبت کرنے والے چلے گئے، اللہ پاک ان کی قبروں کو روشن فرمائے. آمین. جتنے بھی یہاں حاضر ہیں ان کے جو بھی متعلقین ایمان کے ساتھ چلے گئے، اللہ تعالیٰ سبوں کی مغفرت فرمائے. آمین. کچھ عرض کیا جائے اس سے پہلے ہم سب مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود و سلام کی ڈالی پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے جہاں تک اپنے اساتذہ سے سنا، ان کی قدم بوسی کر کے حاصل کیا، اس نتیجے پہ ہی نکلا کہ اتنا کٹھن کوئی کام نہیں ہے جتنا سخت اور کٹھن ایک حافظ تیار کرنا ہے، ایک عالم تیار کرنا، ایک مفتی تیار کرنا. اتنا کٹھن اور کوئی کام نہیں. دنیا کے اندر کتنے کام ہیں، کتنے کاروبار ہیں، کتنی مشینیں ہیں، ہر کام آسانی سے ہو جائے گا، لیکن ایک حافظ بنانا بڑا مشکل کام ہے. اس لیے کہ اس کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے روکنے کے لیے، قدم قدم پہ وسوسے دلاتا ہے، قدم قدم پہ اس کے ذہن کو خراب کرتا ہے. کتنے ایسے ملیں گے کہ شروع کیا رک گئے، کتنے ایسے ملیں گے ایک پارہ حفظ کیا ہٹا دیا شیطان نے، کتنے ایسے ملیں گے 10 پارے کیے، یہاں تک کہ 27 28 29 پارے کیے، پھر بھی شیطان ان پہ غالب آ جاتا، ہٹا دیتا ہے. یہاں تک کہ پورا قرآن پاک کر لیتا ہے بچہ، پھر بھی اس کے ذہن میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ اب کیا کرے گا. اس لیے کہ شیطان کو جتنی خوشی ایک مسلمان بچے کو تعلیم سے ہٹانے پہ ہوتی ہے، اتنی اور کسی کام پہ نہیں ہوتی. جو شیطانیوں کا سردار ہے وہ بھی معلوم کرتا ہے کہ آج تم نے کیا کام کیا، کہ آج میں نے طلاق کرا دی، کہ اچھا کام کیا، کہ 2 دلوں کو توڑ دیا. دوسرے سے معلوم کرتے ہیں تو نے کیا کام کیا، کہ میں نے 2 بھائیوں میں نفرت ڈلوا دی، ایسی دشمنی ڈلوا دی کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، میرے کاندھے کو، میرے جنازے کو کاندھا نہ لگائے. کیا ٹھیک کیا تو نے بھی؟ گھروں میں لڑائیاں کرا دی، بے ایمان بنا دیے، گھوٹالے باز بنا دیے. سب کے لیے کہتا ہے کہ ہاں تو نے اچھا کام کیا، لیکن جب یہ کہتا ہے کوئی شیطان اس کا چیلا کہ میں نے ایک طالب علم کو پڑھنے سے روک دیا، تو اس کو تھپکورتا ہے کہ تو نے سب سے اچھا کام کیا. بتائیے اس کے لیے تو پتہ یہ چلا کہ تعلیم سکھانا اور گھر کے اندر ایک عالم بنانا، ایک حافظ بنانا جتنا کٹھن اور دشوار ہے، اس سے زیادہ دشوار اور کوئی کام نہیں. یہ تو ہم مان کے چاہیے. اور پھر اللہ پاک نے جتنے مرتبے، جتنے رتبے حافظ کو، قاری قرآن کو، عالم دین کو
عطا کیے ہیں وہ رتبے کسی اور انسان کو دیے ہی نہیں۔ قرآن پاک خود فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب کہہ دو کہ تم کیا برابر ہیں علم والے اور بے علم؟ کہا کہ نہیں، ہرگز ہرگز نہیں، علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ علم نور ہے اور جہالت تاریکی ہے، علم ہدایت ہے اور جہالت گمراہی ہے۔ بلکہ یہ کہنا بیجا اور غلط نہ ہوگا کہ علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے۔ ایک عربی شاعر نے کہا ہے اخو العلم حی خالد بعد موتہ واوصالہ تحت التراب رمیم وذو الجہل میت وہو یمشی علی الثری یظن من الاحیاء وہو عدیم۔ کہ عالم دین مرنے کے بعد اس کے اعضاء قبر کے اندر بوسیدہ ہو گئے، مٹی بن گئے، لیکن پھر بھی زندہ ہے، پھر بھی زندہ ہے۔ اور جاہل چلتا پھرتا دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت میں یہی کہا جائے گا کہ یہ مردہ ہے، اس لیے کہ حقیقی زندگی دل کی زندگی ہوتی ہے اور دل کی زندگی علم کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ پاک نے یہ مرتبہ علم والوں کو عطا کیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ پاک جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے اور جسے حکمت عطا کرتا ہے اس کو خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ لفظ قرآن پاک کی خیرن کثیرا، لفظ خیر اس کے معنی آتے ہیں بھلائی کے۔ اللہ پاک نے بھلائی عطا کی اور کتنی عطا کی؟ کثیرہ، بہت ساری بھلائی کی، اس کی تعداد کوئی متعین نہیں، اس کا درجہ کتنا ہو سکتا ہے یہ اللہ پاک جانتا ہے۔ اور قرآن پاک کی دوسری آیت میں ہے قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دو کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے۔ اب دنیا کے سامان میں بلند و بالا عمارتیں بھی ہیں، بڑے بڑے بنگلے بھی ہیں، بڑے بڑے کارخانے بھی ہیں، بڑے بڑے عہدے بھی ہیں، بڑی بڑی کرسیاں بھی ہیں، بڑی بڑی طاقتیں بھی ہیں، سونا چاندی بھی ہے، ہیرے جواہر بھی ہیں، روپیہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ کتنی چیزیں ہو سکتی ہیں، ہر ایک چیز کو کہا ہے متاع قلیل، یہ تھوڑا سا سامان ہے، یہ تھوڑا سا سامان ہے۔ ہم قرآن پاک سے معلوم کرتے ہیں کہ زیادہ سامان کون سا ہو سکتا ہے، ڈھیر سارا سامان کون سا ہو سکتا ہے، تو قرآن پاک فرماتا ہے یہ علم ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس کے پاس بلند و بالا عمارتیں ہوں، بنگلے ہوں، سونا چاندی ہو، اس کے پاس عہدے ہوں، مرتبے ہوں، اگر علم نہیں ہے تو قرآن پاک کی روشنی میں اس کو خیر کثیر حاصل نہیں۔ اور جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، سر چھپانے کے لیے مکان نہ ہو، کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، اگر اس کے پاس علم و حکمت ہے تو اس کو خیر کثیر حاصل ہے۔